السلام علیکم دوستو، آج سے ایک نئے اور منفرد سلسلے کی ابتدا کی جا رہی ہے جس کا نام تحقیق و جستجو ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز تخلیقات کو کھول کھول کر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام کائنات ترتیب دیا ہے، اس پر غور و فکر کرنا بھی انسان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ غور و فکر ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ ہٹا سکتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک خیالی اور تصوراتی دنیا جنم لے لیتی ہے۔ بعض اوقات میں کسی خلائی جہاز میں سوار ہو جاتا ہوں جو مجھے خلا کے اندیکھے راستوں پر لے جاتا ہے۔ میں اپنے اس تصوراتی خلائی جہاز کی رفتار کو ہر امکانی حد تک بڑھا دیتا ہوں اور خیالوں ہی خیالوں میں کبھی کسی سیارے پر اور کبھی کسی سیارے پر جا اترتا ہوں، مگر دل کو تسلی کسی سیارے پر نہیں ہوتی۔ میں مختلف سیاروں کی سیر کر کے واپس اپنی پیاری زمین پر آ جاتا ہوں۔ دل میں ایک کسک سی پھر بھی موجود رہتی ہے کہ یہ ہے کیا؟ کائنات کتنی بڑی ہے اور کہاں تک وسیع و عریض ہے، اور ہم یعنی انسان زمین پر کیوں ہیں؟ اس کو بنانے والا خود کتنا بڑا ہے اور ہم کتنے حقیر ہیں کہ اس کو جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتے ہیں۔ عجیب و غریب سوالات کے تانے بانے میں الجھ کر بعض لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں، مگر ہم غور نہیں کرتے۔ آخر ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب سے اہم ترین سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس گفتگو کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو باخبر کرایا جا سکے کہ کائنات اور اس کی بناوٹ پر غور و فکر ہی انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہے۔ یوں تو فرشتوں کا وجود بھی مسلمہ ہے، مگر ان میں غور و فکر کی صلاحیت نہیں رکھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر اعتراض بھی کیا تھا کہ اے خدا، انسان زمین پر فساد برپا کرے گا، مگر خالق نے فرمایا تھا کہ یہ میں جانتا ہوں، تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ گفتگو سائنس کے بارے میں نہیں مگر سائنس کی حقیقتوں سے پر ہے۔ میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس پر غور کرنے والے کے لیے دلچسپی کا تسلسل برقرار رہے۔ یہ بحث افسانے اور داستان ترازی سے مبرہ ہے۔ تجسس کا مادہ انسان کی فطرت میں شامل ہے اور یہ گفتگو تجسس سے بھرپور ہے، وہ تجسس جو کائنات میں قدم قدم پر فزوں تر ہے۔ یہ سائنسی کلیات پر مشتمل گفتگو ہرگز نہیں، اور نہ ہی یہ کسی مخصوص طبقہ کے لیے ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے اندر غور و فکر کا مادہ رکھتا ہے۔ یہ سائنسی اور غیر سائنسی تمام حضرات کو کائنات کی ان بے کراں وسعتوں کی سیر کرائے گی جہاں خالق کائنات نے ہر طرف حیرتوں کے الاؤ روشن کر رکھے ہیں۔ کوشش کی گئی ہے کہ اپنی سوچ میں دوستوں کو بھی شامل کیا جا سکے اور تحریک دلائی جا سکے کہ تحقیق و جستجو ہم پر بھی فرض ہے۔ یہ بحث خالق و مخلوق کے درمیان ایک ازلی ربط اور تعلق کو اجاگر کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے تاکہ بھٹکا دینے والے خیالات سے چھٹکارا حاصل کر کے انداز فکر میں ارتکاز کو اپنایا جا سکے۔ یہ بات ان خیالات کے متعلق بھی ہے جو کسی بھی ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان جھوٹے خداؤں کی نفی ہے جو محض تراشیدہ ہیں اور وجود سے عاری ہیں۔ یہ آپ کو وقت کے آغاز سے وقت کے انجام تک لے جائے گی اور سوال کرے گی کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ گفتگو پراسرار علوم پر مبنی نہیں مگر ثابت کرے گی کہ کائنات بے حد پراسرار ہے۔ یہ بتائے گی کہ کیا ہوا اور کیا ہونے کا امکان ہے۔ یہ آپ کو خالق کی پراسرار حکمتوں سے روشناس کرائے گی اور آپ محسوس کریں گے کہ جادو بھی کائنات کے اسرار و رموز کے سامنے ہیچ یعنی زیرو ہے، اور آپ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ بے شک خالق ہی قادر مطلق ہے اور اس کے بھید وہی جانتا ہے۔ تحقیق و جستجو خدا کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے اور آپ کو قائل کرے گی کہ انسان کا علم ابھی ادھورا اور تشنہ تکمیل ہے۔
یہ ان اندیکھے جہانوں کے بارے میں ہے جو انسان کبھی نہ دیکھ سکے گا مگر ان کو دیکھنے کی خواہش ضرور کرے گا۔ یہ ان نادیدہ بستیوں کے بارے میں ہے جہاں ماہ و سال زمین جیسے نہیں، وقت تھما رہتا ہے، عمر اکتا دینے والی ہے، گرمی زیادہ ہے تو سردی معدوم، سردی زیادہ ہے تو گرمی معدوم، برف ہی برف، آگ ہی آگ، ہر طرف عجیب و غریب نظارے ہیں جو صرف سوچے جا سکتے ہیں، دیکھے نہیں جا سکتے۔ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، مگر خالق کائنات ہر جگہ ایک ہے، جس نے ایک ہی جیسے ناقابل تردید اصولوں کے تحت مختلف اور متفرق مخلوقات کو تخلیق کر کے جگہ جگہ اپنی نشانیاں انسان کے غور و فکر کے لیے سربستہ رازوں کی صورت میں چھوڑ دی ہیں۔ غور و فکر ایک ایسا عمل ہے جو قوموں کو جلا بخشتا ہے اور ترغیب دیتا ہے کہ قدم بڑھاتے رہو، کوشش کرتے رہو، کامیابی تمہارے قدم ضرور چومے گی انشاءاللہ العزیز۔ میری قوم میں بے حد خصوصیات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے خمیر میں محمدیت اور الوہیت کے ساتھ ساتھ اقبالیت کا عنصر بھی شامل ہے، جو اس قوم کو تادیر خوابیدہ نہیں رہنے دے گا۔ اس قوم کو جاگنا ہے اور اسے جاگنا پڑے گا۔ تاریکی اس کا مقدر نہیں ہو سکتی، اجالے اس کے اپنے ہیں، بس انہیں پھیلانے کی دیر ہے، اور نہ جانے دیر کیوں ہو رہی ہے، مگر دیر آید درست آید کے مصداق محمدیت اور الوہیت کے ساتھ ساتھ اقبالیت اپنا رنگ ضرور دکھائے گی اور قوم کو سرفراز کرے گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ ہم خالق کائنات کے مقرر کردہ اس معیار حقیقی پر پورا اتر سکیں جو اس نے انسان کی پیدائش کا اصل مقصد متعین کرتے وقت قائم کیا ہے۔ تحقیق و جستجو انسانی ذہن کی تشریح بھی ہے اور دعوت دیتی ہے کہ خدا کو پہچانیے جو لازوال طاقت ہے، اور اس حقیقت کی عکاس بھی ہے کہ کوئی نظام اپنے چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان ترین الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں اور کم از کم الفاظ کے ساتھ مقصد تحریر کو، مقصد تحقیق و جستجو کو واضح کیا جا سکے۔ موضوعات اگرچہ سائنسی ہیں مگر سائنس کی باریکیاں اس میں شامل کرنے سے ممکنہ حد تک گریز کیا گیا ہے۔ تحقیق و جستجو دراصل حیرت و استعجاب کی غیر روایتی حقیقتوں پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ اس عظیم ترین ہستی کے وجود پر یقین کا کامل بیان ہے، جس نے حقیقی حیرت و استعجاب کی تخلیق کر کے اپنی عظیم ترین مخلوق کو دعوت دی کہ کائنات کے اسرار و رموز تمہارے کھولنے کے لیے سربستہ کیے گئے ہیں، اس میں تمہارے لیے نشانیاں بھی رکھ دی گئی ہیں، اور اللہ تمہارا ہر طرح مددگار ہے۔ دراصل کائنات مکمل طور پر اس معمہ کی طرح ہے، اس پزل کی طرح ہے جو کسی کو حل کرنے کے لیے دے دیا جائے اور ساتھ ہی کچھ اشارے بھی دے دیے جائیں تاکہ ان اشاروں کی مدد سے اس معمہ کو حل کرنے میں مدد حاصل کی جا سکے۔ اس تحقیق و جستجو کا اصل مقصد کائنات کے حوالوں سے خالق کائنات کی پہچان کروانا ہے۔ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر اس میں قرآن کریم میں مذکور کائنات سے متعلقہ آیات کے حوالے بھی لازمی طور پر دیے گئے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ جس کائناتی حقیقت کو سائنس آج دریافت کر رہی ہے اس کے متعلق خالق کائنات اپنی آخری کتاب میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کائناتی حقیقتوں کو آسان ترین الفاظ میں عوام الناس تک پہنچا دیا جائے تاکہ کائنات کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کی حقیقتوں سے بھی روشناس ہوا جا سکے۔ یہ بات نہیں کہ صرف یہ بیان ہی خدا کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پوری کائنات خدا کے ذکر اور اس کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر زمین کو زمین سے باہر بیٹھ کر دیکھا جائے تو زمین کی حیثیت کائنات میں ایک ذرے سے بڑھ کر کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ زمین کے وجود اور جسم سے بے حد بڑے بڑے سیارے اور ستارے کائنات میں موجود ہیں۔ صرف اپنے ہی سورج میں 14 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں، اور بے شمار ستارے ایسے ہیں جن میں
ہمارے سورج جیسے بے شمار سورج سما سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے زمین ایک انتہائی چھوٹے سے غیر اہم وجود کی مالک ہے، اور دوسرے بے شمار سیاروں اور ستاروں کے جھرمٹ میں اس کا وجود شاید نظر بھی نہ آ سکے، لیکن کائنات کے خالق نے جو قادر مطلق بھی ہے، اس چھوٹی سی زمین کو وہ قابلیت بخشی ہے کہ جس کی مثال اس پوری کائنات کی معلومہ وسعتوں میں اب تک نظر نہیں آ سکی ہے۔ انسان نے اب تک بالواسطہ یا بلا واسطہ جس طرح بھی کائنات کو کھنگالا ہے، جہاں تک انسان نے خود یا اس کی اعلیٰ ترین مشینوں نے رسائی اور معلومات حاصل کی ہیں، وہاں تک تو زمین کی مثال نہیں مل سکی، اور اغلب گمان یہ بھی ہے کہ کائنات کی معلومہ وسعتوں کے باہر بھی زمین جیسا معلومہ سرفراز سیارہ موجود نہیں ہے۔ زمین کی حیثیت دوسرے سیاروں اور ستاروں کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسی ڈائنوسارز اور ہاتھی جیسے جانوروں کے مقابلے میں انسان کی، لیکن جو خصوصیات انسان میں پائی جاتی ہیں وہ ڈائنوسارز اور ہاتھی وغیرہ میں موجود نہیں، اور اسی طرح جو خصوصیات زمین میں پائی جاتی ہیں وہ اس سے بڑے بڑے سیاروں اور ستاروں میں ناپید ہیں۔ زمین پر موجود خالق کائنات کی نشانیوں اور اس کی کاریگریوں اور فنکاریوں کو انسان ہر وقت ملاحظہ کرتا رہتا ہے، لیکن زمین کے باہر خلا کی لامتناہی وسعتوں میں اس مالک ارض و سما نے جو فنکاریاں بکھیری ہیں ان کو ملاحظہ کرنے کے لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ کائنات کا مطالعہ چشم ہوش کے ساتھ کرے۔ وہ خلا جس میں یہ کائنات خالق کائنات نے بکھیر رکھی ہے، لاتعداد اور ہوش گم کر دینے والے عجائبات سے بھرا پڑا ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان نے صدیوں کی کوششوں کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے کہ کائنات کی لامحدود تنہائیوں اور پہنائیوں میں خالق کائنات کی صناعی کے شاہکار جا بجا بکھیرے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو خلائی سائنس کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ اس عجائب خانہ میں حیرت کے الاؤ دہک رہے ہیں اور بزبان خود خالق کائنات کے نام کی مالا جپ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یسبح کا ایک معنی تیرنا بھی ہے، یعنی تیر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف، جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کائنات میں انسان کے تصور سے بھی زیادہ جسیم اور بڑے بڑے اجسام موجود ہیں۔ انسان کے تصور سے زیادہ مقدار میں آگ جل رہی ہے۔ انسان کی ہزاروں زندگیاں بھی ان معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتی جو کائنات سے متعلقہ ہیں۔ کائنات خالق کائنات کے سچے اور سچے وجود پر ناقابل تردید دلیل کی منہ بولتی تصویر ہے، جبکہ خالق کائنات کو بے دلیل تسلیم کرنا چاہیے۔ اس تصویر کائنات میں رنگوں کی بہاریں اس امر کی گواہ ہیں کہ کوئی چیز خالق کے بغیر تخلیق نہیں ہو سکتی۔ زمین پر موجود تخلیقات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ یوں ہی اور عبث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے حد گراں قدر سلسلہ ہے، اور خلق اور امر میں تمام کائنات اسی ایک خالق کی صناعی کا لاجواب نمونہ ہے۔ انسان نے جب آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا اور عقل کا ترازو ہاتھ میں لیا، اس وقت سب سے پہلا خیال انسان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ کون و مکان یقیناً کسی کی تخلیق کے نمونے ہیں۔ یہ ناقابل گرفت اور ناقابل فہم تخلیقات اسی خالق کا پتہ دے رہی ہیں۔ موسموں کی یہ ترکیب و ترتیب، پہاڑوں کی سر بفلک چوٹیاں، زمین کے سینے سے نکلتے ہوئے اشجار، نباتات، پانی کا بحر زخار، جھومتے لہلہاتے بادل، بادلوں سے برستا پانی، فضا میں اڑتے پرندے، دھرتی پر دھاڑتے درندے اور غول کے غول چرندے، دریا اور ان کی روانی، رکتا چلتا پانی، انسان اور اس کی جوانی، زمین کی ہمواری اور ناہمواری، اونٹ کی بناوٹ، ہاتھی اور ڈائنوسار کی جسامت،
جانوروں میں پائی جانے والی خصوصیات اور ان سب خصوصیات کا انسان میں یکجا ہونا، انسان کی بہادری اور قد آوری، آسمان کی بلندی اور اس پر چمکتے دمکتے ستارے، چاند سورج اور ان کی روشنی، صبح و شام، رات دن، سورج کا آنا جانا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، بارش لہلہاتی کھیتیاں، چمکتی ریت کا سمندر، سورج گرہن، چاند گرہن، سردی گرمی، بہار خزاں، پیدائش موت، رنگوں کا اختلاف، شکلوں کا اختلاف، آوازوں کا اختلاف، درختوں کی اقسام، جنگلوں کی طوالت، دریاؤں کی طوالت، گرمی کی حدت، سردی کی شدت، بہار و خزاں کی آمد و رفت، پانی کا انجماد اور کھولاؤ، قدرتی برف کی کثرت، سیلاب، آندھی، طوفان، بارش و خشک سالی، فصلوں کی زرخیزی، کھیتوں کی ہریالی۔ غرض یہ کہ انسان نے بچشم ہوش ان تمام امور و واقعات کے درمیان خود کو پایا تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ سب کیا ہے اور کس نے بنایا ہے۔ انسان نے یہ بھی سوچا کہ یہ سب کچھ بنا بنایا اور تیار شدہ اس کے سامنے موجود ہے تو ایسا کیوں ہے؟ انسان کی اسی ابتدائی سوچ نے خالق کی طرف اس کی رہنمائی کی اور آخر کار دلائل اور شواہد نے انسان کو خالق کی عبادت پر مجبور کر دیا۔ لیکن ابتدائی طور پر انسان نے خدا کو پہچاننے میں غلطی کی، وہ بھٹک کر مخلوق کو ہی خدا سمجھ بیٹھا۔ انسان کو اس گمراہی سے بچانے کے لیے خالق حقیقی نے زمین پر اپنے پیغمبر اتارے۔ پیغمبروں نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا اور آج روئے زمین پر خدا کے ماننے والوں کی تعداد روز افزوں ہے۔ اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں خدائے بزرگ و برتر نے کائنات کے سربستہ رازوں کے متعلق نمایاں نشانیاں اور اشارے بیان کر کے انسان کو دعوت دی کہ وہ جستجو کرے اور خدا کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ انسان کے سامنے مکمل قرآن موجود ہے اور یہ ایک کھلی کتاب ہے جو ہر چیلنج اور ہر مقابلہ کے لیے ازل سے تیار ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسانی فطرت کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتی ہے۔ دراصل اجتماعی طور پر انسانی ذہن ابتدا ہی سے انتشار کا شکار تھا، اس لیے ضروری تھا کہ انسانی ذہن کو ارتکاز کی طرف لایا جائے۔ اس کے لیے خالق کائنات نے ایک مکمل اور جامع پیغام قرآن کی شکل میں انسان کے لیے زمین پر بھیج دیا تاکہ انسان قرآن کے ذریعے سے اپنے ذہن میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو مرتکز کرے اور فلاح و کامیابی کی طرف آ جائے۔ معزز دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام میں اس کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔